کتے کو تنکے کا سہارا، میں جی مناظرہ کرنے جا رہا ہوں، میں کہ جوتیاں اتنی پی گئی ہیں ان کو استبال کرنی ہے تو یہ ڈرامے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو ڈرامہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پکا راضی، یہ دونوں راضی ہیں۔ ملی بھگت سے انہوں نے کہا کہ اب دیوار سے لگ گئے ہیں، کوئی راستہ نکالیں کہ پھر بلے بلے ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا اس طرح نہیں ہوتا۔ بریلوی وقت فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا، ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں، بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں، جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے۔ چشتی رسول اللہ، یہ تو ہے نا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی صدیق اکبر رسول اللہ بھی کہے تو وہ بندہ بھی کافر ہے، اس سے بڑھ کر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ رہی بات یہ کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ غلط منسوب کیا ہو، کسی نے جھوٹ بول دیا، لکھ کر خواجہ صاحب کی طرف منسوب کر دیا۔ جو لوگ قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بدل دیا ہے، فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ہے جی اویس ربانی صاحب، دوسری طرف ہیں جی ان کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب، تیسری طرف جی ان کے مقابل ہے مرزا محمد علی جہل۔ اب اویس ربانی کون ہے؟ وہ ایک اینکر ہے، مذہبی پروگرام کرتا ہے۔ اور مفتی حنیف قریشی کون ہے؟ وہ ایک مناظر بھی ہے، ایک عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور ایک مسلک کو اون کرتا ہے، بریلوی مکتب فکر۔ اور مرزا محمد علی جہلمی کون ہے؟ مرزا محمد علی جہلمی جو ہے وہ سارے جو فرقے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، یا پھر وہ اہل تشیع، سب سے الگ اپنی ایک دکان اس نے کھولی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی گئی ملک میں، اور پھر یہ مناظرہ کیوں نہیں ہوا؟ اور تقریباً 99.999% سب کو پتہ تھا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے مرزا محمد علی جہلمی کے کئی انٹرویوز بھی، کئی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہوں گے کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو رسپانس نہیں کرنا۔ پھر یہ لوگ کیوں گئے؟ سب کو پتہ تھا بھائی کہ اس نے نہیں آنا، اور ان کو تو بالخصوص بڑی اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کہ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی عالم ہیں، ان کو مرزا محمد علی جہلمی نے چیلنج دیا تھا کہ آپ کو قیامت تک ٹائم، آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچ گئے، ایک اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ ان کی اکیڈمی کے باہر کھڑے رہے، لیکن یہ ان کے سامنے بھی نہیں آئے، اپنی اکیڈمی سے باہر نہیں آئے، بات انہوں نے نہیں کی۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ تو سمجھ گئے، انہوں نے اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ٹھیک۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں، اویس ربانی ہو گیا اور مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ جو لوگ ہیں ان کا اپنا جو مکتب فکر ہے، بریلوی مکتب فکر، وہ بھی آن نہیں کرتا، اکثریت ان کو آن نہیں کرتی، ان پہ الزام لگاتی ہے، ان کو ساتھ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ اب اگر اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے تو جماعت کی طرف سے کچھ حمایت بھی حاصل کرنی ہے، تو یہ ایک سنہری موقع ہے۔ تو کوئی بات ہوئی، اس بات کو جو ہے سامنے رکھ کر اویس ربانی نے نہ مرزا محمد علی جہلمی سے پوچھا اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی سے پوچھا، اور 26 تاریخ ڈن کر دی۔ اس پر مفتی حنیف قریشی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمارے پروگرامز یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اویس ربانی صاحب نے 26 کی تاریخ دے دی ہے تو پھر میں آؤں گا۔ مرزا جہلمی کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ویسے ہی 26 تاریخ دے دی گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 26 تاریخ دے دی گئی ہے تو بھائی ادھر سے ایکسیپٹ ہو گئی ہے، مفتی حنیف قریشی کہتا ہے میں 26 کو آؤں گا، تو پھر آپ بھی، آپ کے تو پاس آنا ہے انہوں نے، تو آپ نے صرف بیٹھ کے بات کرنی ہے، آپ ریڈی نہیں ہیں؟ اتنا ٹائم دیا گیا اور دن بھی وہ رکھا گیا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میرے جی اتوار والے دن میں صرف اویلیبل ہوتا ہوں تو باقی دن تو میں ہوتا ہی نہیں ہوں سکرین پہ۔ تو اس لیے انہوں نے بڑی سمجھداری کی کہ اتوار والا دن رکھا، اور انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا اس بندے نے ہمارے ساتھ بات نہیں کرنی، بیٹھنا نہیں، لیکن جماعت کی طرف سے ہمیں سپورٹ مل جائے گی، حمایت مل جائے گی، بھلے بھلے ہو جائے گی، ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ لیکن جماعت کے بڑے بڑے نامور علماء جو ہیں وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سستی شہرت کے لیے انہوں نے کیا ہے، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرزا جہلمی بھی برا بھلا کہتا ہے، اور یہ حنیف قریشی جو ہے یہ بھی ویسا ہی ہے، اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی بد زبانی کرتا ہے۔ اور اویس ربانی جو ہے وہ خود رافضیت کو پروموٹ کرنے والا شخص ہے، اور ان کو
अपने प्रोग्राम्स में बुलाता है और ऐसे ऐसे सवालात करता है उनसे, तो ये सब किसी से ढका छुपा नहीं है। तो उन्होंने ये सारी बातें कौम के सामने रख दी हैं, लोगों को बता दिया है कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एक बात फिर बिल्कुल वाज़ेह हो गई, और वो ये थी कि मिर्ज़ा जैलमी जो है किसी मुफ्ती के सामने, किसी आलिम के सामने, चाहे वो कोई भी हो, बैठने के लिए तैयार नहीं, और वो बैठेगा भी नहीं। उसकी वजह सीधी सीधी है, एक अहले हदीस आलिम है, मशहूर है, उन्होंने कह दिया था इस मुनाजरे से पहले कि देखो ये मुनाजरा नहीं होगा, मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ और मेरी पेशीन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी, ये मुनाजरा नहीं होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि वो मुनाजरा नहीं हुआ, और आइंदा भी ऐसा कोई मुनाजरा होगा ही नहीं। सिर्फ आवाम को ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और एक सस्पेंस पैदा किया गया कि जी मुनाजरा होने जा रहा है, मुनाजरा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ होने वाला नहीं था। अब अगली बात भी सुनिए कि क्या जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जैलमी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी मैं सब तो आपस में सेमीफाइनल खेलो और जब फिर फाइनल की बारी आएगी तो जो फाइनल जीत के आएगा तो मेरे साथ फाइनल खेल, यानी वो अपने आप को ऐसा क्यों समझता है कि वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, हालांकि वो उसने किसी के साथ मैच तो खेला नहीं है। तो फाइनल में आप कैसे पहुंच गए कि आप कहते हैं बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, ये सब आपस में सेमीफाइनल खेले, जो जीतेगा वो आके मेरे साथ फाइनल खेले। तो आपको फाइनल में किसने पहुंचाया है भाई? आप तो किसी के साथ, आपने तो एक मैच भी नहीं खेला, तो पहले कोई मैच तो खेल लो ताकि फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचो या कहीं आगे तो जाओ। अच्छा, उस बंदे ने, वो जो अहले हदीस आलिम है, उसने एक बड़ी पते की बात की। उसका कहना ये था, ये एंकर के सामने बैठ जाएगा, सहाफ़ी से बात कर लेगा, यूट्यूबर से मिल लेगा, लेकिन आलिम के सामने नहीं बैठेगा, मुफ्ती के सामने नहीं बैठेगा, मुनाजिर के सामने नहीं बैठेगा। वजह बता दी, वजह यह है कि जिस दिन ये उनके सामने बैठ गया ये एक्सपोज हो जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, और ये कतई तौर पर नहीं चाहता कि इसकी कहानी ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मैसेज है, अब एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो इसको अब भी सुनते हैं। मेरा सवाल है कि आपको सहाबा से ज़्यादा मोहब्बत है या इससे? अगर सहाबा से मोहब्बत है अदना दर्जे की भी, तो फिर इसको सुनना छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। और अगर सहाबा से आपको मोहब्बत नहीं है, अहले बैत से आपको मोहब्बत नहीं है, तो फिर जो आपके मन में आए वो करते रहिए।